رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا افتطمعون، کیا پس تم امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ یہ لوگ تم پر ایمان لائیں گے، وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتا تھا، ثم یحرفونہ، پھر اس کو تبدیل کر دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ لیتے تھے، وہم یعلمون، حالانکہ وہ سب جانتے تھے۔ دیکھیے کسی کی ہدایت کی امید تب تک کی جا سکتی ہے جب تک وہ ہدایت کے برخلاف شر کے راستے پر نہ چلے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو ہدایت کا پتہ نہیں چلا۔ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو دین کے کئی مسئلوں کا پتہ نہیں ہوتا، غلطی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ایک کمی ہے، کمزوری ہے، لیکن اس سے ہم سب ہی اس سے وابستہ رہتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو عقل کل ہو، اس کو سب کچھ پتہ ہو؟ صرف اللہ کی ذات ہے جس کے پاس سارے کا سارا علم ہے۔ ہمارے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا سا ہے۔ تو ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم بہت علم والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے غلطی کرنا، ایک ہوتا ہے غلطی ہونے کے باوجود اس غلط کو درست کہنا اور درست کو غلط کہنا، اور ایک تیسرا جو درجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ درست کو غلط کر دینا۔ یہ اس درجے کے گمراہ لوگ تھے۔ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہدایت کی بات بتائیں گے وہ قبول کر لیں گے چپ کر کے، ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ سمجھتے تھے، یہ جانتے تھے حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، کتاب میں کیا لکھا ہے، نبیوں کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ سب جانتے تھے، پھر بھی اللہ کی کتاب کو ہی بدل دیتے تھے۔ دیکھیے ہم غلطی اس حد تک کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے، جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا قرآن مجید نے تو یوں فرمایا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، سمعنا واطعنا، سن لیا مان لیا، کیونکہ ہم قرآن سے آگے تو نہیں جا سکتے نا۔ لیکن ایک آدمی قرآن کو ہی غلط کہنا شروع کر دے، نہیں تم جو قرآن پیش کر رہے ہو یہ غلط ہے، یا قرآن کی اس آیت کو یوں پڑھو، تو پھر بتائیے ہم اس آدمی کی اصلاح کیسے کریں گے؟ جو ہدایت کا معیار ہے، وہ جس پیمانے پر آپ ناپ کے دیکھیں گے کہ پیمانہ درست ہے کہ نہیں ہے، آپ درست ہیں کہ نہیں ہے، آپ اس پیمانے کے ہی نشان غلط لگا دیں تو آپ کیسے ناپ سکیں گے صحیح طریقے سے؟ تو مسئلہ ان کا یہ تھا۔ فرمایا کہ تم ان کے بارے میں ہدایت کی امید رکھتے ہو، حالانکہ انہی میں سے ایسے لوگ تھے جو اللہ کا کلام سنتے تھے کہ اللہ نے کیا فرمایا، لیکن وہ لوگوں کے سامنے اس کو غلط کر کے پیش کرتے تھے، اس کا کبھی معنی تبدیل کرتے تھے، کبھی اس کی حروف تبدیل کرتے تھے، لفظ تبدیل کر دیتے تھے، آیتوں کی آیتیں تبدیل کر دیتے تھے، کبھی چھپا لیتے تھے، ہاتھ رکھ رکھ کے چھپا لیتے تھے، اوپر سے پڑھو نیچے سے پڑھو، بس وہ نہ پڑھو جو ہم نہیں پڑھانا چاہتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اس درجے کا کھلواڑ کیا ہے۔ اب آپ ان لوگوں کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یہ اسلام لے آئیں گے، یہ بات مان جائیں گے، کیسے مانیں گے؟ فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام نہ صرف سنتے تھے بلکہ اس کو سمجھتے بھی تھے، کئی دفعہ غلط فہمی ہو جاتی ہے نا، سمجھ میں غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا کہ عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔
صحابہ کرام چل پڑے بنو قریظہ میں عصر کی نماز جا کے پڑھنی، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے عصر کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ کرام میں دو گروہ تھے، ایک کہنے لگا کہ عصر کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیتے ہیں، دوسرا کہنے لگا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے، پہلے تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ وہ جو پہلے والے تھے وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جلدی جاؤ، عصر کے ٹائم ادھر پہنچ جانا، اب ہم پہنچ نہیں سکے تو نماز بھی چھوڑ دیں۔ دونوں کا موقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے فہم کے مطابق تھا، ایک نے ایسے سمجھا دوسرے نے ایسے سمجھا۔ اب دونوں نے اپنے اپنے طور پر عمل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعد میں پتہ چلا، آپ نے دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہا۔ یہ ہوتا ہے فہم کا اختلاف، سمجھ کا اختلاف۔ لیکن ایک آدمی کو پتہ ہے راستہ کیا ہے، اس کو پتہ ہے بات کیا ہے، وہ پھر بھی تقریر میں، درس میں، فتوے میں بات تبدیل کر کے پیش کرے، اس آدمی کو کیسے ہدایت دی جا سکتی ہے؟ اب ہمارے مسلمانوں میں بھی ان یہودیوں سے ملتا جلتا ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ان کو مسلمان، اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان۔ وہ کہتے ہیں ہمارا یہ جو قرآن ہے یہ غلط ہے، اصل قرآن تو امام مہدی لے کر ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب یہ نرا کفر ہے، نرا کفر ہے، اس قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ حفاظت کرتے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے جو ابھی آیت پڑھی ہے اس آیت کو اس کے علاوہ کسی اور انداز میں کوئی پڑھ کے دکھا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب آج تک محفوظ ہے، اور یہ کہتے ہیں تمہارے پاس 30 پارے ہیں، 10 سپارے ہی کوئی لے کے چلا گیا، 10 سپارے ہی اس قرآن سے غائب ہیں، اور پھر یہ جو 30 پارے ہیں اس میں بھی تم نے اپنے حساب سے غلطیاں کی ہوئی ہیں۔ وہ اپنی اپنی آیتیں بتاتے ہیں، یہاں پر تم نے فلاں آیت ڈالنی تھی، یہاں پہ فلاں آیت ڈالنی تھی۔ تو جب وہ اس قرآن کو صحیح نہیں کہتے تو آپ ان کو اس قرآن کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں غلط ہے۔ اب ان کو آپ رہنمائی کیسے کریں گے؟ ہم جیسے فقیروں کو تو آپ کہہ سکتے ہیں نا بھائی تیرا عمل ایسے ہے، قرآن نے ایسے کہا ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی میرا عمل غلط ہو سکتا ہے، قرآن تو غلط نہیں ہے، لیکن اگلے قرآن کو ہی غلط کہتے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ایسے لوگوں کی ہدایت کا سامان قطعاً نہیں ہو سکتا، اور یہودیوں کا یہ کام تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے تھے، قالوا آمنا، ایمان والوں سے کہتے تھے بالکل تم ٹھیک ہو، ہم ایمان لاتے ہیں، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ آپس میں اس بات پر بھی خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے صرف تمہیں بتائی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ تمہارے رب کے پاس جا کر مسلمان یہ دلیلیں دے سکیں۔ تو مسلمانوں کو ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو؟ کرتوت سب کا یہ تھے کہ ہم ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اب ظاہراً یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو سرزنش کر رہے ہوتے تھے کہ تم نے یہ بات مسلمانوں کے سامنے کیوں کی ہے، کل اگر اللہ کے سامنے پیش ہو گئے تو مسلمانوں نے یہ بات کر دینی ہے۔ تو اس بات سے مراد کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے سامنے کون سی باتیں واضح کرتے تھے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں جو بشارتیں ہیں کہ ایک نبی آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بشارتیں آپ کا تذکرہ ہے، یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے ایسا تذکرہ نہ کیا جائے، ایسی کوئی بات مسلمانوں کو نہ بتائی جائے جس سے کل قیامت والے دن مسلمان جو ہے آ کر بتائیں کہ ان کی تورات میں بھی لکھا ہوا تھا پھر بھی یہ ہمیں نہیں مانتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی نشانیاں چھپاتے تھے تورات کے اندر۔ پھر ایسی بھی باتیں تھیں کہ ان کی تورات میں یہودیوں کے بارے میں ہی بہت ساری اصلاحیں، بہت ساری سرزنش، سزائیں لکھی ہوئی تھیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے، نبی علیہ السلام ان کے قبیلے کے باہر گئے، آپ نے فرمایا کہ اے بندروں اور خنزیروں کی اولاد باہر نکلو۔ اب یہ بات پہلے کسی کو نہیں پتہ تھی کہ بنی اسرائیل کو بندروں اور خنزیروں میں تبدیل کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا۔ اب یہ آپس میں جھگڑ پڑے، کہتے ہیں یہ بات محمد کو بتائی کس نے ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بارے میں یہ بندروں اور خنزیروں والی بات کس نے بتائی ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے نہیں بتایا، دوسرے کہتے ہیں نہیں تم نے بتائی ہے۔ آپس میں جھگڑ پڑے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں جا کر کیوں بتاتے ہو؟ تو
تو یہ اس بات سے ڈرتے. اگر دیکھیں نا شریعت صحیح ہو، ہماری شریعت صاف ہے، ہم کہتے ہیں ہر بندے تک یہ قرآن پہنچنا چاہیے. ان کا دل گندا تھا، یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح تورات کی کئی آیتیں، کئی معاملات چھپا دیے جائیں، کیونکہ جو غلط ہوتا ہے نا وہ حق کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی فرمائی ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں اور حق کو چھپاؤ نہیں. یہ ایسا کرتے تھے. اچھا یہ یہودی تو ایسے کرتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کی تحریف کرتے ہیں. ہمارے شیخ ہیں ابو جابر عبداللہ دامانوی، کراچی کے ہیں. انہوں نے ہمارے پاس توحید مسجد میں ایک جمعہ بھی پڑھایا تھا. انہوں نے ایک باقاعدہ کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے قرآن اور حدیث کے الفاظ میں تحریف کی گئی ہے وہ ساری روایتیں، ساری باتیں لکھی ہیں. کون کون سی آیت میں کس مقصد کے لیے کہاں کہاں تحریف کی گئی ہے، حدیث میں کہاں کہاں تحریف کی گئی ہے، آپ اندازہ کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور جیسے اقبال نے کہا نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. خود توفیق نہیں مل رہی کہ میں قرآن کے مطابق بنوں. کوشش یہ ہے کہ قرآن میرے مطابق بنے. قرآن اور حدیث کو اپنی فرقے کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی فقہ کے مطابق بنا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا مجھ میں جیسا بھی ہوں، جس طرح کا بھی ہوں، قرآن آ جانے کے بعد مجھے چاہیے میں قرآن جیسا بنوں، حدیث آ جانے کے بعد مجھے چاہیے میں حدیث کے مطابق کروں، کیونکہ اصل ہدایت کے سرچشمے تو قرآن اور حدیث ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، چونکہ میرا فرقہ ہے، اب قرآن کو آگے پیچھے کر لو، حدیث کو دائیں سے بائیں کر لو، مجھے آپ نہ چھیڑو، میں اپنے فرقے کے مطابق ٹھیک ہوں. یہ بات انتہائی عجیب ہے اور خطرناک ہے، اور یہودیوں کی عین کاپی ہے. یہ اسی طرح کیا کرتے تھے. فرمایا کہ افلا تعقلون، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تم عقل سے کام لو، یہ اس طرح مت کرو. اولا یعلمون، اب لیکن یہ جو سمجھنے والے اور سمجھانے والے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ جتنی چیزیں آپس میں چھپ چھپا کے کرتے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے. ان کے مخفی منصوبے بھی پتہ ہیں، ان کے مقاصد بھی پتہ ہیں، ان کے طریقے بھی پتہ ہیں. یہ جہاں جہاں گھپلے کرتے ہیں سب اللہ کو پتہ ہے. وما یعلنون، یہ چھپاتے کیا ہیں اور ظاہر کیا کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے سب، اور اللہ نے ان کا حساب لینا ہے کہ میری کتاب کو تم نے کیوں چھپایا، میری آیتوں کو تم نے کیوں چھپایا. یہ تو وہ کتاب ہے نا جی جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ماریں کھائی تھیں. آج ہم صرف اپنے فرقے کے چکر میں آ کے اللہ کی کتاب کو چھپا دیتے ہیں، آیتوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. ہر فرقہ اپنے اپنے بتا، کل حزب بما لدیہم فرحون، اپنے اپنے مطابق چند آیتیں پڑھتا ہے. حتیٰ کہ ہمیں یہاں تک بھی سننا پڑا اگر کسی آدمی کو، شرک کرنے والے آدمی کو قرآن میں شرک کے خلاف آیتیں پیش کی جائیں تو کہتے ہیں یہ تو وہابیوں والی آیتیں ہیں. سبحان اللہ، وہابیوں والی کون سی آیتیں ہوتی ہیں بھائی؟ یہ وہابیوں والی آیتیں الگ ہیں اور سنیوں والی الگ ہیں، بریلویوں والی الگ ہیں، شیعوں والی الگ ہیں. ایسے کوئی ہوتا ہے کیا؟ قرآن ہم سب کا ایک نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ ان کے منبر پر بیان نہیں کی جاتی تو جب ان کے سامنے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو صاف کہہ دیتے ہیں یہ تو وہابیوں والی آیتیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے. یاد رکھیے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ کو سب پتہ. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سارا کچھ اس دنیا میں نہیں ہے. کچھ کھاتے ایسے ہیں جو قیامت والے دن کھلیں گے، اور وہاں ان گمراہ کرنے والے لوگوں کو اپنا جواب دینا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، جس کو اللہ کے رسول نے بڑی قربانیوں کے ساتھ بنایا تھا، کھڑا کیا تھا، اس امت کو کس طرح گمراہ کرتے تھے یہ لوگ. فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، کچھ ان میں امی ہیں. امی کا مطلب ہے ایسے لوگ جو کتاب کو اچھے طریقے سے جانتے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. لا يعلمون الكتاب الا امانی، یہ اپنی کتاب کو صرف تمناؤں کی حد تک جانتے ہیں، آرزوئیں ہیں، ان کے پاس باقی کتاب کا علم نہیں ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ لوگ صرف اور صرف گمان اور اٹکل کے پیچھے پڑے ہیں بس. امی کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو ان پڑھ لوگ ہیں، جیسے ہمارے ہاں سادہ مزاج لوگ، جاہل لوگ، عوام جس کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ علماء کے درمیان ایک یہ بھی جملہ چلتا ہے کہ العوام کالانعام،
عوام جو ہے وہ جانوروں کی طرح ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ عوام جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ جانوروں کی طرح ہوتا ہے۔ مجھے دنیا جہان کی چیزوں کا پتہ ہے، جس طرح جانور نہیں ہے وہ گھاس سونگھ کے بتاتا ہے کہ میں نے کون سی کھانی ہے اور کون سی نہیں کھانی ہے، اس کو دنیا جہان کی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، ٹماٹر کون سے اچھے ہیں کون سے اچھے نہیں ہیں، سموسے کون سے اچھے ہیں کون سے اچھے نہیں ہیں، چکن کس میں پڑا ہے، قیمہ کس میں پڑا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ تو فرمایا ایسے بھی جاہل ہیں جو کتاب کے ساتھ جن کا تعلق صرف تمناؤں کی حد تک ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں پیر صاحب کی بیعت کی ہوئی ہے، بس باقی بات ختم۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کی اکثریت مسجد میں کیوں نہیں آتی، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کو لگتا ہے کہ ان کا کلمہ جو ہے وہ بس ٹھیک ہے، تمنا ہے، وہ اس کتاب کے ساتھ اتنی تمناؤں کی حد تک تعلق رکھتے ہیں، اس سے زیادہ تعلق نہیں ہے ان کا۔ تو بالکل جیسے یہ یہودی کیا کرتے تھے، ایسی ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ طبقہ موجود ہے، اور اکثریت اس طبقے کی ہے۔ یہودیوں میں اکثریت ایسی نہیں ہے، یہودیوں میں اکثریت وہ ہے جو جان بوجھ کر غلط دین کے اوپر چلتے ہیں، ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ لیکن عیسائیوں کے اندر اکثریت ایسی ہے جو انجانے میں جاہلانہ اطوار کی وجہ سے، غلط رسوم کی وجہ سے، گمراہ کن مولویوں کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ انہم الا یظنون، ان کا صرف گمان ہے، ان کا صرف خیال ہے، او جی ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو امت محمدیہ کے لوگ ہیں، ہم تو شرک کر ہی نہیں سکتے، حالانکہ ساری زندگی شرک میں گزار کے آتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں یہودیوں میں، لیکن اصل لوگ وہ ہیں جو کتابوں میں تحریف کرتے ہیں، سب کچھ جان بوجھ کر تحریف کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو اصل لوگ ہیں نا، یہ یہودیوں کے علماء تھے جو اپنے لوگوں کو کتاب میں تحریف کر کر کے پیش کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ان کا امیر آدمی چوری کرتا تھا تو اس کی سزا کو آگے پیچھے کا گول مول کر دیتے تھے، اس سے فدیہ لے لیتے تھے، جرمانہ لے لیتے تھے۔ لیکن جب غریب آدمی چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر نافذ کر دیتے تھے، جی تو رات میں تو یہ لکھا ہے تمہارا تو ہاتھ کٹے گا، تو رات میں تو یہ لکھا ہے کہ تمہیں تو رجم کیا جائے گا۔ اب غریب آدمی کے لیے ان کا رویہ اور تھا، امیر آدمی کے لیے ان کا رویہ اور تھا، کیونکہ وہاں سے فنڈ آتا تھا، چندہ آتا ہے وہاں سے، پیسے آتے ہیں وہاں سے۔ فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا کوئی فائدہ لے لیں۔ فویل لہم، تو بربادی ہے، ویل ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس میں جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور اس میں بھی بربادی ہے جو یہ کماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ویل اصل میں کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل، اور ویل کا ایک مطلب ہوتا ہے بربادی، ویل کا ایک مطلب ہوتا ہے دوری، یعنی دنیا میں بھی انسان برباد ہوتا ہے اور جہنم کے اندر بھی انسان تہ میں چلا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس وادی کی آگ اتنی تیز ہے، اگر پورا پہاڑ بھی اس وادی میں ڈالا جائے تو پہاڑ پگھل جائے گا، اتنی تیز ہے وہ آگ ویل۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ فویل لہم مما للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، خود کتاب لکھتے ہیں، اپنے پاس سے جملے لکھتے ہیں، اپنے پاس سے باتیں لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں کو اپنے اپنے مطابق فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کی وجہ سے کچھ کمائی ہو جائے، کچھ کمائی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی مرضی کے فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کو دین بتاتے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کا دین ہے، اور لوگ بھی عوام کا نام ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں اللہ کا دین، حضرت صاحب نے بتایا جی اللہ کا دین ہے، حالانکہ جتنی تجوریاں یہ لوگ خالی کرتے ہیں اور جتنا یہ لوگوں کو نچوڑتے ہیں صرف اللہ کے دین کی خاطر ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ایک شیخ تھے، شیخ مقبل ابن ہادی الوادعی رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لَأَن يُكَنِّسَ الرَّجُلُ الشَّوَارِعَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَأْكُلَ بِاسْمِ الدِّينِ، کہ اگر کوئی آدمی راستے صاف کر کے، گلیاں سڑکیں صاف کر کے پیسے کما لینا، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ دین کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورے۔ یہ لوگ دین کے نام پر پیسے بٹورتے ہیں، دین کے نام پر چندے لیتے ہیں، دین کے نام پر لوگوں کو مرضی کا دین بنا کے دیتے ہیں۔
فرمایا ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی وہ ان کی کتابیں بھی ان کی بربادی کا باعث ہیں، اور ان کی وہ کمائی ہوئی رقم بھی ان کی بربادی کا باعث ہے۔ ہمارے ہاں بھی خطیب صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں چودھری صاحب کا منہ دیکھ کر، کہ حضرت صاحب جو فرما رہے ہیں، حضرت صاحب کا جو موڈ ہے اس کے مطابق جمعہ ہونا چاہیے۔ اگر حضرت صاحب جو ہیں وہ سود کھاتے ہیں تو میں سود کے خلاف نہیں بولوں گا، کیونکہ حضرت صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں مفتی صاحب جو فتویٰ دیتے ہیں وہ سامنے والے آدمی کی گاڑی دیکھ کے فتویٰ دیتے ہیں، یہ کون سی گاڑی میں آیا ہے، کس طرح کا لباس ہے، کس طرح کا آدمی ہے، اس کے مطابق اس کو تفصیل کے ساتھ یا بغیر تفصیل کے فتویٰ دیا جائے گا، تاکہ وہ خوش ہو کر جائے، وہ ناراض ہو کے نہ جائے۔ اس کے بدلے میں جو چندہ آتا ہے، جو کچھ آتا ہے، یاد رکھیے یہ وہ چیز ہے جو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ آپ کا لکھا ہوا فتویٰ بھی، کیونکہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین۔ وہ کتاب ساری کی ساری انہوں نے مفتیوں کو آداب سکھانے کے لیے لکھی ہے، فتویٰ دینے والے علماء کو آداب سکھانے کے لیے لکھی ہے۔ اس کتاب کا عنوان ہے اعلام الموقعین، یعنی وہ لوگ جو رب العالمین کی نیابت کرتے ہوئے فتوے پر دستخط کرتے ہیں، ان کو ہم بات سمجھا رہے ہیں۔ یعنی وہ مفتی جن کے پاس ایک عام آدمی آتا ہے، وہ کیوں آتا ہے؟ حضرت صاحب مجھے اللہ کے دین کا فتویٰ دیں۔ وہ آپ سے معیشت کی کوئی رائے لینے کے لیے نہیں آتا، اس کے لیے وہ کسی بزنس مین کے پاس جائے گا۔ مفتی کے پاس کیوں آیا ہے؟ کہ مفتی اس کو بتائے گا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور یہ کہاں سے بتائے گا؟ اللہ کے دین سے بتائے گا، قرآن سے بتائے گا، حدیث سے بتائے گا۔ لیکن مفتی صاحب اگلے کی گاڑی دیکھ کر، اگلے کا پیسہ، اس کی وہ مدرسے میں فنڈ کتنا دیتا ہے، یہ دیکھ کر مفتی صاحب اس کے مطابق جب فتویٰ دیں گے نا، تو یہ ان یہودیوں کے معاملے کے مطابق ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے تھے ہمیں آگ یعنی جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے چند گنتی کے دنوں کے، یعنی جہنم کی آگ میں ہم گنتی کے چند دن جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ کے ہاں سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پھر تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ دنیا کی پوری جتنی عمر ہے نا وہ 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو کل بنتے ہیں 7 دن۔ تو کہتے تھے کہ 7 دنوں میں ہم جہنم سے نکل کے آ جائیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، بڑے چہیتے، ہمیں آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ، تم اپنے آپ کو، یا تم بتاؤ جہنم میں جانے والے لوگ کون سے ہیں؟ تو کہتے تھے جی جہنم میں ہم تو جائیں گے کچھ دنوں کے لیے، پھر ہم واپس آ جائیں گے، پھر تم لوگ جاؤ۔ نبی علیہ السلام کو کہتے پھر تم سارے جاؤ گے، ہم 2-4 دنوں کے بعد، 7 دنوں کے بعد واپس آ جائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب ایک دفعہ جاؤ گے نا، پھر واپس کوئی نہیں آنا تم نے۔ تو بات سمجھیے، کہتے تھے ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ یہ اپنے طور پر مولویوں کا پھیلایا ہوا ایک وہم تھا، ان کے جو علماء تھے، ان کے جو رہبان تھے، ان کے جو مربی تھے، احبار تھے، ان کا پھیلایا ہوا ایک وہم تھا کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں، بڑے قیمتی اور لاڈلے لوگ ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ اتنا کیا ہے، تو جہنم میں بھی اللہ ہمیں نہیں پھینکے گا، جہنم میں بھی جائیں گے تو چند دنوں کے بعد واپس آ جائیں گے، بس یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا۔ فرمایا یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی تورات کی، زبور کی، انجیل کی کوئی آیت بتاؤ، کوئی آیت ہے، کوئی وعدہ ہے، کوئی ایگریمنٹ اللہ نے تمہیں بتایا ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا نا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بتاؤ کیا تم یہ بات اللہ کے بارے میں جھوٹی موٹی بیان کر رہے ہو، اللہ کے بارے میں ایسی بات بیان کر رہے ہو جو اللہ نے نہیں کہی ہے؟ اور حقیقت تو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، اسی لیے فرمایا بلا، کیوں نہیں جاؤ گے؟ من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ جہنم والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو۔ اس سے بارے کے آخر میں آپ پڑھیں گے، یہودی کہتے تھے عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے،
عیسائی کہتے تھے یہودی جنت میں نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. اس بارے میں کوئی مسئلہ نہیں. حتیٰ کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلا اصول یہ ہے یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کے ٹکڑے سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صاف الفاظ میں فرمایا تھا فاطمہ اپنے آپ کو خود اپنے عملوں کے ذریعے سے جہنم سے بچا لینا, میں اللہ کے ہاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا. صاف اصول ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ. جس آدمی کی عمل نے اس کو پیچھے کر دیا, اعمال میں وہ پیچھے رہ گیا, اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا کہ یہ سید ذاتہ ہے تو آگے جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. یہ مغلوں کا خاندان ہے تو آگے جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. وہاں صرف عمل چلے گا. اور آپ کی عمل میں اگر خرابی ہے, برائی ہے, گناہ ہے, اور یہ گناہ بھی ایسے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال پر حاوی ہیں, تو فرمایا فاولئک اصحاب النار, یہ جہنم والے ہیں, ہم فیہا خالدون, یہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. یہاں پر میں آپ کو امت محمدیہ کا ایک خاصہ بتاؤں, ایک فضیلت بتاؤں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ, میری جو امت ہے نا, یعنی محمد رسول اللہ کی امت, ساری کی ساری جنت میں جائے گی. ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت جانے سے انکار کر دیا. باقی سارے جنت میں جائیں گے. اب ایک آدمی جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. جو جانا چاہتا ہے امت محمدیہ میں وہ ضرور جنت میں جائے گا. اب صحابہ اکرام حیران ہوئے اس بات پر کہ ایک آدمی کو کہا جائے چل تم جنت میں چلو, اور وہ کہ میں نے جنت میں نہیں جانا. اس بات پر صحابہ اکرام حیران ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ من یابا, جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ ایسی بھی کیا بات ہے, اتنی بھی وہ بیوقوفی ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی کو اس گندی دنیا سے نکال کے اللہ جنت میں بھیج رہا ہے, وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا. فرمایا سمپل سی بات ہے, سادی سی بات ہے. جنت جانا چاہتے ہو, سیدھی سی بات ہے, من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا, جنت جانے سے انکار کیا. سیدھی سی بات ہے. جنت کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بتایا گیا جو اس فرقے کا ہوا وہ جنت میں جائے گا, جو اس امام کے پیچھے چلتا ہوا وہ جنت میں جائے گا, ایسا نہیں بتایا گیا. جو اس حضرت صاحب کے سلسلے سے بیعت ہوا وہ جنت میں جائے گا, ایسا بالکل بھی. جو اس استاد کا شاگرد ہوا وہ جنت میں جائے گا, نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سادی سی بات ہے. جو محمد رسول اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوا وہ جنت میں جائے گا. جس نے محمد رسول اللہ کا راستہ چھوڑ دیا اس نے اصل میں جنت کا راستہ خود چھوڑ دیا. وگرنہ امت محمدیہ ساری کی ساری ہی انشاءاللہ جنت میں جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں کو بھی جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل کرے. ہم انشاءاللہ اپنے اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر جس بات کا علم ہو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس میں نہ کریں. صحابہ کے ساتھ ان کے متبعین کا, امتوں کا دشمن ابلیس, دونوں کا ایمان ایک جیسا. کیوں؟ ان کو لگتا ہے عمل ایمان میں شامل نہیں ہے, کیونکہ ابلیس نے عمل تو کوئی نہیں کرنا نا, صرف ماننا ہے. جب ماننے کی بات ہے تو پھر تو سب مانتے ہیں, لیکن جب آپ عمل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر فرق پڑتا ہے, یہاں پر لکیر کھنچتی ہے کہ یہاں پر ایمان والا کون ہے اور ایمان کے بغیر والا کون ہے. تو ایمان میں عمل شامل ہے, لیکن ایسی سوچ کی نفی کی کہ اگر تمہارے پاس صرف ایمان کی بات کرو, جی جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ صرف آمنا کہہ دیں تو ان کو ہم چھوڑ دیں گے؟ وہم لا یفتنون, ان کا امتحان نہیں لیں گے؟ صرف بات کرنے سے, یہ کہنے سے کہ میں ایمان لاتا ہوں, میں مسلمان ہوں, جان نہیں چھوٹتی. اللہ امتحان میں ڈالتا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بھی جتنے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا نا کہ ہم ایمان لائے, سب کو آزمایا تھا.
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ سچوں کو بھی آزماتا ہے، الگ کرے گا، جھوٹوں کو بھی الگ کرے گا۔ تم میں سے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے نا، تم میں سے کوئی سچا ہے کوئی جھوٹا ہے، تو سچے کو بھی اللہ الگ کرے گا اور جھوٹے، اور کیسے الگ کرے گا؟ عمل صالح، عمل صالح۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل چابی ہے، بالکل چابی ہے۔ تو کہتا چابی ہے تو جنت میں چلے جائیں گے جی۔ کہتے ہیں میری بات سنو، کبھی کوئی ایسی بھی چابی دیکھی ہے جس کے دندانے نہ ہوں؟ چابی بالکل فلیٹ تو نہیں ہوتی نا، دندانے ہوتے نا اس کے، تو ایسی بھی کوئی چابی ہوتی ہے جس کے دندانے نہ ہوں، تالا کھولتی ہو؟ کہتے نہیں، ایسی تو کوئی چابی نہیں ہوتی، دندانے تو ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اعمال ہے نا، یہ دندانے ہیں اس چابی کے، اگر چابی ہوئی اور دندانے نہ ہوئے نا تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ دروازے کے لیے عمل صالح ہے۔ اگر عمل صالح، ایمان اور عمل صالح ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک آدمی بہت اچھے عمل کرتا ہے، بہت اچھے عمل کرتا ہے، بڑے بڑے ایسے عمل کرتا ہے جو ہم فقیروں سے ہو بھی نہیں سکتے، لیکن ایمان سے اس کا دل خالی ہوتا ہے، یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ ایمان بھی بڑا ضروری ہے۔ ایمان اور عمل صالح ہوں گا، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ پیچھے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں نا کہ جب اللہ نے تم سے عہد لیا، جب اللہ نے تم سے عہد لیا، وہ عہد کیا تھا؟ وہ یہ والا عہد ہے، لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وذی القربى، اور قرابت داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو گے، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ احسان کرو گے، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو گے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم میں سے تھوڑے سے بچ گئے، باقی سب کے سب لوگوں نے اس وعدے سے انکار کر دیا، مڑ گئے، وانتم موردون، اور تم تھے ہی مڑنے والے، تم ہو ہی مڑنے والے، تم ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہو۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لیا۔ ایک تو یہ کہ تم نے شرک نہیں کرنا، انہوں نے شرک کیا اور زہر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ دوسری بات یہ ہے والدین کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے، انہوں نے اچھا احسان کیا، والدین کی، ان کے آباء و اجداد سارے کے سارے ہی انبیاء تھے، سارے کے سارے ہی انبیاء تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ عمدہ ترین آدمی کون سا ہے؟ خیار الناس کون سے، سب سے بہترین آدمی کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام، نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ، وہ خود بھی نبی ہیں، ان کے ابا بھی نبی ہیں، ان کے ابا بھی نبی ہیں، اور ان کے ابا تو خلیل اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام، تو ان کی تو نسل ہی نبیوں کے اوپر مبنی ہے۔ تو ان کی دعوت کیا یہ تھی جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آنے لگی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو انہوں نے موت کے وقت ایک ہی بات اپنے بیٹوں سے پوچھی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، وہ کہنے لگے کہ وہ جو آپ کا معبود ہے، آپ کے آباء و اجداد کا معبود ہے، ہم صرف اس کی عبادت کریں گے۔ تو جو تم نے والدین کے ساتھ احسان کرنا تھا اس کا تو ستیہ ناش کر دیا نا۔ وذی القربى، قرابت داروں کے ساتھ تم نے تعلقات بنانے ہیں، رشتے جوڑنے ہیں، والیتامى، یتیموں کے ساتھ، مساکین، مسکینوں کے ساتھ۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہیں ہوتا، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس گزارے کا خرچہ نہیں ہوتا، اپنے پاس جو اس کے اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ اور اس کے علاوہ باقی بھی جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ تم نے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، اور نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا، کئی لوگ ایسے ہیں جو والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، قرابت داروں کے ساتھ بھی کریں گے، یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، دین اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نام دین ہے، بس اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے، اپنے مطابق کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہمیں دین میں اتباع کا حکم ملا ہے، اختراع کا حکم نہیں ملا کہ ہم اپنی طرف سے بناتے رہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ تو
جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، آباء و اجداد کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، وہاں نماز قائم کرنے کا حکم ملا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ملا ہے۔ تو اگر آپ نماز قائم نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں اور باقی نیکیاں کریں اور کہیں میں مسلمان ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو یہ لوگ کافر اور مرتد کے زمرے میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، فرمایا پھر تم سب کے سب مڑ گئے سوائے تم میں سے چند لوگوں کے، وانتم موردون، اور تم تو ہو ہی مڑنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پوچھتا تھا، جو عرب لونڈیاں، جو یہودی لونڈیاں تھیں، ان سے پوچھتا تھا کہ کیا عرب لوگوں نے تمہارے ساتھ ہم بستری کی ہے؟ اگر کی ہے تو ان کو نہیں خریدتا تھا، ان کو آزاد نہیں کراتا تھا۔ جس عورت کو عرب لوگوں نے ہاتھ نہیں لگایا ہوتا تھا ان کو آزاد کراتا تھا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم نے فدیہ سب کا دینا ہے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا تھا تمہاری کتاب میں تو لکھا ہے سب کا فدیہ دینا ہے، تو اس نے سب کا فدیہ دیا۔ پھر ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ایک یہودی خاتون کو انہوں نے خریدا، خرید کر انہوں نے ایک کوفہ کے اندر ایک آدمی تھا، اس کو جا کر کہا کہ یہ لونڈی ہے، میں نے 700 دینار کی خریدی ہے، تم مجھ سے کتنے کی خریدو گے؟ یہ یہودی ہے۔ تو اس نے کہا جی میں آپ کو 1400 دے دیتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں نہیں، میں نے تم سے 4000 لینے ہیں، 4000 کی لوگے تو میں دوں گا۔ کہتا نہیں میں 1400 دوں گا، ورنہ جاؤ آپ اپنا کام کرو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ تمہیں یہ خریدنی پڑے گی، تمہیں یہ خرید کے اس کو آزاد کرو گے، تمہاری کتاب میں لکھا ہے۔ اس نے چپکے سے پوچھا تم کہیں عبداللہ بن سلام تو نہیں ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں عبداللہ بن سلام ہوں۔ کہتا ہے مجھے 4000 کی دے دیں، کیونکہ وہ اپنے طور پر چلتے تھے، دین پر نہیں چلتے تھے، اپنے طور پر چلتے تھے۔ تو جب اس کو پتہ چلا نا سامنے عبداللہ بن سلام یہودیوں کے سابق بہت بڑے عالم تھے، تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی میرا راز نکال دے گا، میری بدنامی ہوگی۔ اس نے 4000 دیناری دے کر وہ خرید لیے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُ۔ اچھا ایسے بھی ہوتا تھا، پہلے یہ ان کو بھگاتے تھے، لوگ ان کو قیدی بناتے تھے، پھر یہ ان قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے تھے، حالانکہ ان کو بھگانا ہی حرام تھا، ان کو بھگانا ہی حرام تھا۔ فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، تم اپنی کتاب کی بعض چیزوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ یعنی جو ان کے مفاد میں ہوتا نا کہتے تھے دلیل ہے، تورات میں لکھا ہے، ہمارے پاس حدیث ہے۔ جو ان کے مفاد میں نہیں ہوتا نا اس کو کہتا ہے نہیں ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے۔ فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اس آدمی کا کیا بدلہ ہوگا جو تم میں سے اس طرح کے کام کرے سوائے اس کے دنیا کے زندگی میں اس کو ذلیل کر دیا جائے۔ ایسے لوگ جو اپنی کتاب کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، اپنے دین کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، ان کا اس کے علاوہ کیا بدلہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں انہیں ذلیل کیا جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس بات سے قطعاً غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تمہاری جتنی ہیرا پھیری ہے اپنی تورات کے حوالے سے، جتنی تم معاملات کرتے ہو، مرضی کی آیتیں قبول کر لیں، مرضی کی رد کر دیں، مرضی کی باتیں لے لیں، مرضی کی چھوڑ دیں، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب جانتا ہے۔ اچھا ہمارے ہاں بھی ایسے ہی چلتا ہے، ہمارے ہاں نا ایک عام سی بات ہے جی دین بڑا آسان ہے، یہ بات کر کے اپنی منمانیاں شروع کر دیتے ہیں، دین اپنے مطابق بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو دل کیا، جو آیت دل کی قرآن کی مان لی، یہ ہمارا غامدی دیکھیے نا، جو دل کیا آیت قرآن کی مان لی، جو دل کیا حدیث مان لی، جو دل میں آیا حدیث رد کر دی، بس اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ داڑھی کی بات کریں تو کہتے ہیں یہ تو عربوں کا طریقہ کار تھا ہے جی، اور کپڑوں کی بات کریں کہتے ہیں، پگڑی کی بات کریں تو کہتے ہیں پگڑی تو ہماری ہے ہی نہیں، یہ تو عربوں کا طریقہ کار تھا، وہ تو ریت سے بچنے کے لیے ایسے کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زانی کو رجم کیا تھا، یہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، نہیں ہم تو رجم نہیں کریں گے، قرآن میں تو کوئی نہیں آیا ہے، تو حدیث میں آیا ہے، نہیں جی حدیث تو قرآن کے مطابق تو نہیں ہے نا، تو حدیث کو اس لیے رد کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اپنی مرضی کی جو حدیث دل کرے گا مانیں گے، پیش بھی کریں گے، لیکن جو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی نا وہ چھوڑ دیں گے۔ جن حدیث میں آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موسیقی کی آلات توڑنے کے لیے بھیجا ہے، ان حدیث کو گول مول کر کے بیان کرتے ہیں، وہ نہیں جی اس میں یہ مطلب نہیں، اس میں یہ مطلب نہیں ہے، موسیقی تو جائز ہے، موسیقی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پچھلے دنوں یہ ایک کوئی ٹی وی ایکٹر تھا حمزہ علی عباسی، وہ بڑا معروف ہوا جی، اس نے شوبز چھوڑ دیا اور سارا ایسے کیا،
اچھا اس نے واقعی شعبے چھوڑ دیا تھا اور کئی لوگوں سے اچھے اسکالر سے ملاقات کی اس نے، پھر آ کے اس کو غامدی صاحب کی گفتگو اچھی لگی. غامدی صاحب نے کہا نکمے آدمی تو خام خواہ نکل گیا ہے، یہ تو جائز ہے. اور دوبارہ ڈرامے بنا رہے ہیں، دوبارہ فلمیں بنا رہے ہیں. چیک کریں آپ، مطلب آپ دین کی طرف لگانے کے بجائے اس کو دین سے دور کر رہے ہیں، اور وہ دوبارہ ویسا کا ویسا ہو گیا. تو یاد رکھیے من مانیاں دین میں نہیں چلتی، من مانیاں قطعاً نہیں چلتی. آپ سے کمزوری ہو گئی ہے نا، غفلت ہو گئی، ایک آدمی سے گناہ ہو گیا، ایک آدمی نے گانا سن لیا، اس بندے میں اور اس بندے میں زمین آسمان کا فرق ہے جو گانے کو حلال کہتا ہے. کمزوری ہونا الگ بات ہے، لیکن ایسے فتوے دینا، ایسے دین کو واضح، دین کی وضاحت کرنا، یہ کفر کی حد تک پہنچتا ہے. اور یہ عین یہودیوں کا کام تھا. وہ مرضی کی باتیں بیان کرتے تھے، مرضی کی چھپا لیتے تھے، مرضی کی چھوڑ لیتے تھے، جب جی چاہتا تھا جیسے جی چاہتا تھا کرتے تھے. فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ دی ہے، آخرت کا سودا کر دیا ہے، بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے.